السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ہم لوگ جس کتاب ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں اس کا نام قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کو اللہ تعالی نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور اس قرآن کے شروع سے لے کر اخیر تک جتنی باتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، سب کا پہلا مقصد ہے انسان کو ہدایت کی طرف لانا۔ چنانچہ اسی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بہت سارے قصص اور واقعات بیان فرمائے، جو سچے واقعات ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات سے انسان عبرت حاصل کرے اور ہدایت کی طرف رجوع ہو جائے۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی کہ دیکھو کیسے اللہ نے اس زمین کے ذریعے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، اور اسی زمین میں ایک معمولی سی بیج کو ایک بڑا تناور درخت بنایا۔ اسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے، اور اس پوری زمین کو اللہ نے سمندر کے پانی پہ بچھا دیا۔ اسی طرح اللہ نے آسمان میں غور کرنے کی دعوت دی کہ ان آسمانوں میں غور کرو کہ اللہ نے کیسے بغیر ستون کے اس آسمان کو قائم و دائم رکھا ہے۔ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بڑے مختلف قسم کے سیارے منور فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں دعوت دی غور کرنے کی، تاکہ انسان ہدایت کی طرف آئے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں بہت ساری نصیحتیں بھی فرمائی ہیں تاکہ انسان ان نصیحتوں کو پڑھے، غور کرے، ان نصیحتوں پر عمل کرے اور ہدایت پر آ جائے۔ بالکل نصیحتوں کا انداز ویسا ہی ہے جیسے ایک باپ اولاد کو نصیحت کرتا ہے، جیسے ایک استاد شاگرد کو نصیحت کرتا ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو نصیحت کرتی ہے، سمجھاتی ہے۔ اس سے زیادہ تڑپ ہے، اس سے زیادہ محبت ہے اللہ کی ان آیتوں میں جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نصیحت فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک نصیحت ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں، جو نصیحت تو اصل ہے حضرت لقمان کی، لیکن اللہ نے اپنے الفاظ میں اسے ڈھالا اور قرآن کریم کی آیتیں بنا کر اللہ نے نازل فرمایا۔ تو یقیناً کسی زمانے میں وہ نصیحت حضرت لقمان کی رہی ہوگی، لیکن قرآن میں آ جانے کے بعد اب وہ نصیحت اللہ کی ہو گئی کہ وہ اللہ کی نصیحت ہے سارے انسانوں کے نام۔ آئیے ان نصیحتوں میں ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کس پیار بھرے انداز میں انسانوں کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تاکہ واقعتاً انسان بن جائے اور انسان بن کر اللہ کا مطیع و فرما بردار بن جائے، دنیا اور آخرت کا کامیاب بن جائے۔ چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ حکمت کا مطلب یہ نہیں کہ حکمت بھری دوائیں فروخت کرنا اور حکیمانہ انداز میں لوگوں کا علاج کرنا، یہاں حکمت سے وہ حکمت مراد نہیں۔ حکمت سے مراد ہے زبان میں اللہ نے ان کی حکمت رکھی تھی، وہ بات کرتے تھے، زبان سے نصیحتیں کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا کر دیتے تھے۔ اسی لیے ایک عام حکیم تو انسانی جسم کا علاج کرتا ہے، حضرت لقمان حکیم انسانی روح کا علاج کرتے تھے، وہ انسانی دلوں میں انقلاب برپا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہم نے ان کو وہ حکمت عطا فرمائی تھی جس سے انسانی روحوں کا علاج ہو۔ انشکر للہ، اور حکمت دے کر ہم نے ان سے کہا کہ اللہ کے شکر گزار بنیے، اور وہ اللہ کے شکر گزار بن کے دکھا دیے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر گزار بنے گا وہ اپنے آپ کے فائدے کے لیے، اپنی ذات کے فائدے کے لیے، اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو ناشکری کرے گا اللہ کی ذات کا کوئی نقصان نہیں ہے، ہاں وہ ضرور اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ کی ذات بے نیاز تھی اور بے نیاز ہے، قابل تعریف تھی اور قابل تعریف ہے، لہذا بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کے زندگی گزاریں۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اس روئے زمین پر کبھی شرک مت کرنا۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ گناہ، اتنا ناپسندیدہ کہ اللہ نے دوسری آیتوں میں فرمایا کہ کل میدان آخرت میں اور بھی گنہگار حاضر ہوں گے اللہ کے دربار میں، اور بھی گناہ کیے ہوں گے، اللہ کی رحمت اگر جوش میں آ جائے تو انہیں معاف کر دے گی۔ چور ہوں گے، ڈکیت ہوں گے، اور بھی ہوں گے دوسرے قسم کے گنہگار، اللہ کی رحمت جوش میں آئے، اللہ کی مرضی ہوئی تو اللہ معاف کر دیں گے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ سارے گناہ قابل معافی، شرک ناقابل معافی۔ تو اتنا ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کرنا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کمالات میں، اللہ کے اختیارات میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کے نام، اور اللہ نے اس کو آیت بنا کے قرآن میں اتارا، تو یہ اللہ کی نصیحت ساری انسانیت کے نام کہ کبھی شرک نہ کیا جائے۔
لہذا ہم اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو شرک کی قباحتیں سمجھائیں، ان کی برائیاں بتائیں، اور ہر حال میں چاہے جان چلی جائے کبھی بھی توحید کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے اور شرک کے قریب نہ جانے پائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحت کے درمیان ایک اپنی نصیحت داخل فرمائی۔ اللہ کی توحید کے بعد دوسری جو بڑی ذمہ داری آتی ہے انسان پر، وہ ہے والدین کی اطاعت اور فرما برداری۔ حضرت لقمان نے اپنی نصیحت میں یہ بات شامل نہیں کی، اللہ نے شامل فرمائی کہ جب شرک سے بچ گئے، موحد بن گئے، تو پھر اب دوسرا کام جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اسی طرح ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ فرما رہے ہیں ہماری وصیت اور نصیحت ہے سارے انسانوں کے نام، صرف مومنین کے نام نہیں، سارے انسانوں کے نام، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری والا معاملہ ہو۔ والدین کا وہ مقام کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نفل نماز میں مصروف ہو، تمہارے والدین میں سے کوئی ایک آواز دیں تو نماز توڑ کر ان کی طرف دوڑو۔ نفل نماز، فرض نماز نہیں، فرض نماز یہ اللہ کا حق ہے، تو اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے اور والدین کا درجہ۔ آگے اللہ فرما رہے آیت میں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر خدا نہ خواستہ والدین مشرک ہیں اور ان کا زور ہے اس بات پر کہ تم بھی شرک کرو، نعوذ باللہ، فَلَا تُطِعْهُمَا، اللہ فرما رہے کہ ان کی اس بات کی اطاعت نہ کرو، شرک نہ کرو۔ لیکن کہیں یہ نہ سمجھ جائے بندہ کہ اطاعت نہ کرنے کا مطلب جھڑکیوں میں بات کیا جائے، ان سے دوری اختیار کر لی جائے، ان کی نافرمانیاں جائز ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فوراً لا تطعهما کے بعد یہ آیت نازل فرمائی وصاحبهما فی الدنیا معروفا، کہ شرک میں تو اطاعت نہیں کرنی ہے، باقی زندگی بھر دنیا کے دوسرے تمام معاملات میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے، حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ تو ایک شرک کی بات کو چھوڑ کر بقیہ تمام معاملات میں ان کا کہاں ماننا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بہت اخیر میں ایمان لائی ہیں، جب وہ ایمان نہیں لائی تھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت غلط الفاظ سے ان کو یاد کرتی تھی، ان کے سامنے اسلام کو برا بھلا کہتی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتی۔ جب تنگ ہو گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے اجازت مانگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اجازت مرحمت فرمائیے کہ یا تو میں بھی پلٹ کے جواب دوں یا میں اپنی والدہ سے دوری اختیار کر لوں۔ یہ دونوں بھی اجازت نہیں دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا نہیں، نہ جواب دینا ہے نہ دوری اختیار کرنا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہنا ہے، حسن سلوک کرتے رہنا ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس اخلاق اور اس حسن سلوک کی بدولت ان کی والدہ نے ایمان قبول کیا اور ہدایت کی راہ پہ الحمدللہ گامزن ہو گئے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تک بھی اجازت نہیں دی، نہ جواب دینے کی نہ حسن سلوک کے بدلے برے سلوک کی، کہ والدین کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کے بعد یہ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق ہے کہ شرک سے جو ہے دوری اختیار کی جائے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا حق ہے والدین کی فرما برداری کی جائے، لہذا یہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے ہم عقیدے میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ہم شرک سے الحمدللہ بہت محفوظ ہوتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے ہم اپنے بڑوں سے بے ادب ہو جاتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارا حسن سلوک صحیح نہیں ہوتا، ہمیں اپنی توحید پر ہی غرور ہوتا ہے، ہمیں اپنے عقیدے پر ہی جو ہے بڑا تکبر ہوتا ہے، میں بہت صحیح العقیدہ مسلمان ہوں، لیکن صحیح العقیدے کا عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا جبکہ ماں باپ کے ساتھ اطاعت صحیح ہو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک صحیح نہ ہو۔ اسی لیے کیا خوب کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کو بھی ساتھ میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی نصیحت شروع ہوئی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہ عقیدے کی نصیحت کرنے کے بعد اب آخرت کا استحضار، کہ ایک دن ہے آخرت کا،
اور وہ دن کس کام کے لیے ہے اور کیوں اس دن کو یاد رکھ کے زندگی گزاری جائے. حضرت لقمان اس نصیحت میں فرما رہے ہیں، اے میرے بیٹے، رائی کے دانے کے برابر بھی تم زندگی میں کوئی عمل کرو، معمولی سا عمل، چھوٹا سا عمل، کہ عمل کرتے ہوئے بھی شاید یاد نہ ہو کہ میں کوئی عمل کر رہا ہوں. ہلکا سا آنکھ کا اشارہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک عمل ہے. نہ زبان سے کچھ کہا، نہ ہاتھ اور پیر نے حرکت کی، صرف ہلکا آنکھ سے کسی کے بارے میں کوئی اشارہ کر دیا، کوئی ہلکی سی غیبت کر دی. اس سے بھی چھوٹا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر تم زمین کی تہوں میں چھپ کے کرو. فتکن فی صخرہ، چٹانوں کے غار میں چھپ کے کرو اندھیرے میں، او فی السماوات، یا آسمانوں کی بلندیوں پہ چڑھ کے کرو. کتنا بھی لوگوں کی نظروں سے تم نے چھپ کے وہ معمولی عمل کیا ہوگا، یاد رکھنا میرے بیٹے، یأتی بہ اللہ، میدان آخرت میں اللہ وہ عمل پوری خلقت کے سامنے لے کر آئیں گے. آج کرنے میں تم تنہا ہو، لوگوں کی نظروں سے غائب ہو کر تم کر رہے ہو، لیکن کل جب اس کا حساب کتاب ہوگا، اور یقیناً ہوگا، ساری مخلوق دیکھے گی. جتنوں سے تم نے چھپا کے رکھا ہے وہ سب دیکھیں گے. تمہارے ماں باپ ہوں گے، تمہارے آل و اولاد ہوں گے، تمہارے دوست و احباب ہوں گے، اللہ ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یہ سب ہوں گے. سب کی نظروں کے سامنے تمہارا وہ عمل لایا جائے گا. یہ نصیحت ہزار نصیحتوں پہ بھاری ہے کہ آج کے دور میں انسان تنہائی میں وہ گناہ کر رہا ہے کہ جس کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج کا انسان مصنوعیات سے اتنا خوف اور اللہ کا اور یوم آخرت کا خوف پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک ملازمت پیشہ برسر ملازمت ہے، اسے صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ جو تمہارے اوپر بیٹھا ہے تمہارا مالک، وہ کیمرے کے نگاہوں سے تمہیں دیکھ رہا ہے. بس وہ آدمی اتنا مستعدی سے کام کرے گا کوئی غلطی نہ ہونے پائے، کیونکہ کیمرے کی نگاہیں مجھے دیکھ رہی ہیں اور اس کے ذریعے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. حساب و کتاب ہوگا، اس کے مطابق میری تنخواہ متعین کی جائے گی. غلطیوں پر ڈانٹ ٹپٹ ہو سکتی ہے، بلکہ ملازمت سے بھی نکالا جا سکتا ہے. یہ سارے خطرات اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں. صرف اسے اتنی خبر دے دی گئی کہ کیمرے کی نگاہ تیرے اوپر ہے. اب اس مصنوعی کیمرے کا اتنا ڈر ہے، اب کوئی خیانت کرنے کو تیار نہیں ہے. اپنی ڈیوٹی پر کسی طرح کی خیانت کرنے پر آمادہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی دیکھ رہا ہے. کاش وہ سمجھ جاتا کہ یہ کیمرہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے اور اس کے اس پار بیٹھ کر دیکھنے والا بھی چند ٹکے کا انسان ہے. اس میں خرابی بھی ہو سکتی ہے، اس میں عذر بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ کیمرے اللہ نے لگا کے رکھے ہیں جس میں کوئی خرابی نہیں آ سکتی قیامت تک، اور اس میں ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، اور ایسا محفوظ ہو رہی ہے کہ کھلی کتاب کی طرح کھول کے رکھ دی جائے گی میدان آخرت میں. سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کھولیں گے نامہ اعمال، چیخ کر کہے گا بندہ ما لی ھذا الکتاب، بارے الہ کون سی کتاب کھول دی آپ نے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میری زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل اس نے پورا محفوظ کر کے رکھ دیا، اور ایسا محفوظ کیا کہ انکار کی گنجائش نہیں. ایک اسکرین کی طرح پوری انسانوں کے سامنے ہوگا ہماری زندگی کا سارا عمل، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہوگا. تو لہذا مصنوعیات سے ڈر رہا ہے انسان، حقیقی اللہ کی ذات سے نہیں ڈر رہا. اللہ کی نگاہیں خود سب سے زیادہ باخبر نگاہیں، علیم و بصیر ہے اللہ. پھر اس کے ساتھ اللہ نے یہ دو فرشتے رکھے ہیں کاندھوں پہ. یہ اللہ نے فرمایا سورہ قاف میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لفظ تمہاری زبان سے نکلتا ہے فرشتوں کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتا ہے. دیر نہیں کرتے ذرا بھی. رقیب عتید، چاقو چوبند ہے، چست ہے فرشتے. وہ کچھ بولے کچھ کرے اور میں جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھوں کہ تو یہ دو فرشتے ہمارا ہر عمل محفوظ کر رہے ہیں. آگے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو فرشتوں کے علاوہ جن آنکھوں سے، جس زبان سے، جس ہاتھ سے، جس پیر سے تم گناہ کر رہے ہو وہ خود گواہ ہے. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم تمہاری زبانوں پہ مہر لگا دیں گے، منہ بند کر دیں گے تمہارا، تم کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے پیر ہمارے دربار میں گواہی دیں گے. ایک ایک عضو اللہ سے بات کرے گا، کس کس عضو سے کیا کیا گناہ کیا گیا تھا. یہ خود جو ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے کیمرے کے طور پہ ہمارے جسم میں لگے ہوئے ہیں، سب ریکارڈ کر رہے ہیں، سب محفوظ ہو رہا ہے.
اس کے بعد حدیث میں یہ بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین پر بندہ گناہ کرتا ہے زمین کا وہ ٹکڑا گواہی دے گا کل میدان آخرت میں، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی ساری خبریں دے گی اللہ کے پاس۔ انسان پریشان ہو کے کہے گا وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا کیا ہو گیا زمین کو، اس زمین کے ٹکڑے کو کیا ہو گیا، یہ ایک خبر نہیں چھوڑتا، میرا ایک گناہ نہیں چھوڑتا یہ زمین کا ٹکڑا، اور سب کچھ بتایا جا رہا ہے۔ وقال الانسان ما لہا بان ربک اوحی لہا، تمہارے رب نے اسے حکم دیا ہے کہنے کا، تم سمجھ رہے تھے کوئی نہیں دیکھ رہا تمہارا گناہ، تمہارا عمل کوئی نہیں دیکھ رہا، اتنے طریقوں سے اللہ نے محفوظ کر دیا۔ ہم کیمرے کی 2 آنکھوں سے ڈر رہے ہیں جبکہ یہ انتہائی معمولی ہے، اور اللہ سے، اللہ کے فرشتوں سے، اپنے اعضاء سے، اللہ کی بنائی ہوئی زمین سے ہمیں ڈر نہیں ہے۔ لہذا آج کے دور میں تنہائیاں الگ ہیں ہم نوجوانوں کی، اور مجلسیں الگ ہیں، مجلسوں میں ہم بڑے پارسا ہیں، بڑے نیک نظر آتے ہیں، ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے، لیکن کوئی تنہائیاں ہماری دیکھ لے بس اللہ کی پناہ۔ یہ موبائل نام کی جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، یقیناً اس کا استعمال صحیح بھی ہے اور صحیح استعمال ہوتا بھی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کا ایک بڑا استعمال غلط ہے اور بہت ہی غلط ہے، اور تنہائیاں نوجوانوں کی اللہ معاف کرے اسی غلط استعمال سے بھری ہوئی ہیں، نگاہوں کا غلط استعمال، انگلیوں کا غلط استعمال، اور دل و دماغ کا انتہائی غلط استعمال، انتہائی بے حیائی اور فحش والے مناظر دیکھ کر اپنے دل اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دراصل یہ ٹھنڈک آگ کی بہت، جہنم کی بہت بڑی آگ بننے والی ہے۔ اسی لیے آج خاص طور پہ اپنی آنے والی نسل کو، اپنے بچوں کو یہ نصیحت بے حد ضروری ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی کہ بیٹا تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے یہ مت سمجھنا باپ نہیں دیکھ رہا، ماں نہیں دیکھ رہی، بڑے بھائی نہیں دیکھ رہے، دوست و احباب نہیں دیکھ رہے، اور نہیں دیکھ رہے نہیں، وہ تو ہمیں بڑا پارسا سمجھ رہے ہیں، ہم تو ان کے سامنے ایسا انسان بن کے جاتے ہیں، ہماری زبان ایسی ہوتی ہے، ہمارے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ بس پوچھیے مت، ان کی نگاہ میں ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ تنہائیاں اگر اللہ آج عام کر دے، یہ پردہ اٹھا دے، اللہ جو پردہ ڈالے ہوئے اس کا بے انتہا احسان عظیم ہے، یہ پردہ آج اٹھ جائے، نعوذ باللہ، آج باپ اولاد کی نظروں سے گرے گا، آج بھائی بہنوں کی نظروں سے گریں گے، اور شوہر بیویوں کی نظروں سے گرے گا اگر یہ پردہ اللہ آج اٹھا دے۔ لیکن اللہ ستار ہے، یہ پردہ رکھے ہوئے ہے، لیکن آخرت میں تو سب کچھ کھلا ہوا ہوگا۔ لہذا اس دن کا خوف رکھیں، اس دن کا ڈر رکھ کے زندگی گزاریں، خدا کے لیے اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں، اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں۔ کوئی زمانہ تھا کہ برے کام کے لیے بری جگہ جانا پڑتا تھا، اور باحیا لوگ نہیں جاتے تھے، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کے لیے وہاں تک نہیں جاتے تھے، نہیں پہنچتے تھے۔ لیکن اب زمانہ ایسا آ گیا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک معمولی سا موبائل نامی ایک بلا ہاتھ میں ہے، ساری برائی اس کے اندر ہے، ساری خرابیاں اس کے اندر ہیں، اور بس کرنا یہ ہے گھر کا کوئی کونا دیکھنا ہے، کوئی خالی کمرہ دیکھنا ہے، بس تنہائی اختیار کرنی ہے، اس کے بعد شیطان بھی شرما جائے، ایسی برائیاں ہیں اس کے اندر۔ لہذا اس سے روکنے والی چیز اللہ کا ڈر اور آخرت کا خوف، یہ استحضار ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ عام کریں گے سب کے سامنے، کتنی ذلت کا وقت ہوگا، کتنی ذلت اور رسوائی کا دن ہوگا، وہ کیا منہ دکھائیں گے ماں باپ کو، آل و اولاد کو، احباب کو، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، کتنی رسوائی ہوگی۔ خدا کے لیے آج ہی توبہ کریں، اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، معمولی سے معمولی گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اس سے دوری اختیار کریں۔ اس کے بعد آگے حضرت لقمان نے نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، برائی سے روکتے رہنا، بھلائی کا حکم دیتے رہنا، اور یہ کام ذرا ایسے ہیں کہ اس میں صبر کی ضرورت ہوگی۔ ہم کسی کو نماز کا حکم دیں تو اتنا جلدی آسانی سے وہ قبول نہیں ہوگی، یقیناً 1-2 مرتبہ تو لوگ قبول کریں گے، لیکن اچانک اذان کے ساتھ ہی 4-5 لوگوں کی مجلس میں ہم جائیں اور کہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے، پھر چہرے بگڑنا شروع ہو جائیں گے کہ نماز کا وقت ہوتی یہ آنکھ ہمکتا ہے، اور جو ہے ہم پر خواہ مخواہ کا زور و زبردستی بناتا ہے۔ ہم تو بڑے اچھی گفتگو میں مصروف تھے، 4-5 کی غیبتیں چل رہی تھیں، 2-4 کی چغلیاں ہو رہی تھیں، ہم بڑی اچھی مزے لے لے کے شیطانی لطف کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے تھے، یہ بندہ آیا اور سیدھے نماز کے لیے چلیے۔
یہ بندہ آیا سیدھے آخرت کا ذکر تو اتنی آسانی سے قبول نہیں ہوتی ہے. بھلائی کا حکم اور برائیوں سے روکنا, چہرے بگڑنے لگتے ہیں, جواب میں الٹے سیدھے تانے سننے کو ملتے ہیں. والد کہہ رہے ہیں بیٹے کو, بیٹا اس میں صبر کی ضرورت پڑے گی, لہذا صبر کرنا, برا مت ماننا, تم اپنا کام کرتے رہنا. واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور, یہ کام بڑے اولو العزم کاموں میں سے ہے. یہ کام انبیاء نے کیا ہے, انبیاء کے صحابہ نے کیا ہے یہ کام, لہذا ذرا بھی اس میں کوئی جھجکنا مت, حق بتاتے رہنا. اس کے بعد کی جو آخری 2-3 نصیحتیں حضرت لقمان نے فرمائی ہیں وہ حقوق العباد کے تعلق سے, حسن معاشرت اور اخلاق کے تعلق سے. کیا بہترین فرمایا, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. لوگوں سے بات کرنا چہرہ بگاڑ کے بات مت کرنا, پیشانیوں پہ بل لا کے بات مت کرنا, خندہ پیشانی سے مسکراتے چہرے سے ملنا, اور اللہ کی زمین پہ چلنا تواضع سے چلنا, اترا کر مت چلنا. یہ دونوں کام متکبر کرتا ہے, چہرہ بسور کے بات کرنا, سامنے والے کو حقیر سمجھ کے, یا اکڑ کے اترا کے زمین پہ چلنا, یہ دونوں کام متکبر کا ہے. حضرت لقمان فرما رہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, ہر حد سے زیادہ فخر کرنے والا اور تکبر کرنے والا اللہ کا ناپسندیدہ ہے. لہذا لوگوں کے سامنے خندہ پیشانی سے ملے. لوگ نہ ہمیں ہماری دولت سے یاد رکھیں گے, نہ ہمارے عہدے سے, نہ کسی اور صلاحیت سے. دنیا میں ایسے بہت آئے چلے گئے, بڑے بڑے قلعے بنائے, دنیا سے نکل گئے لوگ. یاد رہ جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں انسان خوش مزاجی کی وجہ سے, چہرے کی مسکراہٹ اور اچھے اخلاق کی وجہ سے, چاہے وہ جھوپڑیوں میں زندگی گزارنے والا ہو. زندہ رہنا ہے لوگوں کے, انسانوں کے دلوں کے اندر خوش مزاجی چھوڑ کے جائیں, حسن اخلاق چھوڑ کے جائیں. باقی دولت تو بہت چھوڑ کے گئے, بڑے سے بڑے قلعے اور جاگیردارے تو بہت چھوڑ کے گئے. کون ہے انہیں یاد کرنے والا آج؟ کون ہے ان کی قبروں پہ جا کے دعائیں مغفرت کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے. ہاں ایسے ضرور ہیں کہ کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے, حسن اخلاق چھوڑے ہیں. جب ان کا نام آتا ہے تو بے انتہا دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے مغفرت کی. تو لہذا عہدے والوں کو مبارک, دولت مندوں کو مبارک, اور بھی جو بھی دنیا کی جاگیرداریں اللہ نے دی ہیں وہ سب مبارک. کسی کو کسی سے لینا دینا نہیں, ہر ایک کو ہر ایک چیز اللہ نے دے رکھی ہے, کوئی مطلب نہیں ہے کسی کو کسی سے. ہاں بس چند میٹھے الفاظ بول دو, چند میٹھے انداز میں سلام اور خیریت پوچھ لو, بس یہی چیزیں آپسی محبتوں والی اور ایک دوسرے کو یاد رکھی جانے والی. اگر یہ نہیں کر سکتے, ناز ہے اپنی دولت پہ, ناز ہے اپنے بڑے ہونے پہ, اپنے گھر میں رکھو اپنا ناز. کوئی کسی کو مطلب نہیں, کوئی کسی کا محتاج بن کے نہیں جی رہا. اللہ سب کو کھلا رہے, سب کو پلا رہے, الحمدللہ. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں حسن اخلاق. آپ نے کیا دیا دنیا کو؟ اخلاق, خوش مزاجی. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ 2-3 دن کا سفر کر کے آتے تھے آپ کے دشمن کے قاصد, سارا سفر بات کرتے آتے تھے, اس طرح آپ کو تکلیف پہنچائیں گے, ایسا سوال کریں گے کہ آپ جواب نہ دے پائیں نعوذ باللہ, اور اس طریقے سے آپ کو رسوا کریں گے. سارا سفر ان جو ہے سازشوں میں گزرا, اور جب ملاقات ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ خندہ پیشانی, وہ حسن معاشرت, وہ مسکراہٹ, اور نہ جانے وہ کیا رہا ہوگا جو ہم اپنی زبان میں بیان نہیں کر سکتے. آنے والے قسم کھا کر کہتے ہیں قسم بخدا یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا. جس چہرے سے ہم نے ملاقات کی ہے ابھی, وہ چہرہ برحق ہے, اس کا اخلاق برحق ہے, اس کی بتائی ہوئی باتیں برحق ہیں. لہذا وہاں سے واپس لوٹنے سے پہلے اس چہرے کے گرویدہ ہو گئے اور ایمان لے آئے اور ان کے ہو کے لوٹے. یہ حسن اخلاق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے حضرت لقمان فرما رہے اپنے بیٹے کو کہ یہ کام کبھی مت کرنا, چہرہ بگاڑ کے لوگوں سے ملنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, لوگوں کو حقیر سمجھنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حقیر سمجھتا ہے لوگوں کو اور اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے, اللہ اسی زندگی میں, اسی دنیا میں ذلیل فرماتا ہے. بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے جس کے سامنے تکبر کیا تھا اسی کے سامنے اللہ ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. اسی لیے تکبر اللہ کو پسند نہیں. اور آخری نصیحت, وقصد فی مشیک وغضض من صوتک, جب زمین پہ چلو تو درمیانی رفتار سے چلو, اتنا آہستہ بھی نہیں کہ دیکھنے والا کہے کہ اس کو کوئی کام نہیں ہے کیا, اتنا تیز رفتار بھی نہیں کہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھو, چاہے وہ پیدل چل رہے ہو یا سواری پر ہو, جس طریقے سے ہو. زندگی کے ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی ہونی چاہیے, اور اپنی آواز کو پست رکھو, دھیمی رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, کیونکہ تیز اور یہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے. تو اتنا بتا کے اشارہ دے دیا کہ ایک بلند آواز میں خواہ مخواہ کا چیخ کر باتیں کرنے والا, اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے.
تو انسانیت یہ ہے آواز میں بھی انسانیت ہو، زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور چال میں بھی اعتدال اور انسانیت ہو، لوگوں سے ملنے جلنے کے انداز میں بھی اخلاق اور انسانیت ہو۔ یہ سارے حقوق العباد اور حسن معاشرت کی بہترین نصیحتیں فرمائی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نصیحتیں اپنے کلام میں نازل فرمائی اپنی زبان عربی میں۔ اس سے یہ بتا دیا کہ اصل میں یہ نصیحت اللہ کی طرف سے سارے انسانوں کے نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان پیاری اور پاکیزہ نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسن اخلاق اور حسن معاشرہ سے ہم سب کو آراستہ اور مزین فرمائے، نمازوں کو قائم کرنے والا، بھلائی کا حکم دینے والا اور برائیوں سے روکنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔